नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को नोटिफाई हुए 3 साल हो गए। इस दौरान एनईपी की खूबियों और ख़ामियों को लेकर काफ़ी बहसें हुई और बहसों का सिलसिला अब भी जारी है। दूसरी तरफ इस पॉलिसी को देश भर में चरणबद्ध रूप से लागू किया जा रहा है और इसके विभिन्न पहलुओं पर शिक्षकों को ट्रेंड और ओरिएंट भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में बोर्ड ऑफ इस्लामिक एजुकेशन बिहार के तत्वावधान में पटना में 7 सितंबर को ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बोर्ड से जुड़े स्कूलों के सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स और प्रिंसिपल्स ने हिस्सा लिया। कर्नाटक से आए मरकज़ी तालीमी बोर्ड के डायरेक्टर सैयद तनवीर अहमद ने कार्यक्रम को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने एनईपी 2020 में शामिल ह्यूमन वैल्यूज़ और मोरल एजुकेशन जैसे बिंदुओं का ख़ास तौर से जिक्र किया और बताया कि बच्चों में पठन पाठन के दौरान वैल्यूज़ और मोरलिटी कैसे स्थापित करनी है। बिहार लोक संवाद के मुख्य संपादक सैयद जावेद हसन ने इन 2 बिंदुओं पर तनवीर अहमद से ख़ास बातचीत की। देखिए, एनईपी 2020 का जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उसमें चंद कमज़ोरियां हैं, लेकिन एक अच्छा डॉक्यूमेंट है, एक अच्छी पॉलिसी है। और इस पॉलिसी को सामने रखते हुए इस देश के माइनॉरिटीज़ अपना एजुकेशन क्षेत्र में इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाना चाहिए और एनईपी के जो गुड पॉइंट्स हैं उसके ज़रिए अपने स्कूलों के स्तर को ऊंचा करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि एनईपी मॉरल एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस और ज़ोर देती है। एनईपी कहती है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच ऑफ एजुकेशन हो, होलिस्टिक अप्रोच हो, यानी कि एजुकेशन ऑफ हार्ट एंड माइंड होना चाहिए। दोनों का एजुकेशन ज़रूरी है। यहाँ एजुकेशन ऑफ हार्ट का मतलब बच्चे के अंदर मोरालिटी को पैदा करना है, बच्चे के अंदर सोशल स्किल्स को पैदा करना है। अब जहाँ तक मोरालिटी की बात है, मोरालिटी के बारे में गाइडलाइन ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, उन वैल्यूज़ को हम बच्चे में पैदा करें। और जिन वैल्यूज़ का ज़िक्र किया गया है वो तमाम वैल्यूज़ यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं, तमाम मज़ाहिब में कॉमन वैल्यूज़ हैं और कंसेंशुअल वैल्यूज़ हैं जिस पर तमाम का इत्तेफाक है। एक यहाँ छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि एनईपी 2020 ये कहती है कि हमारे वैल्यूज़ और हमारा सारा शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में रूटेड होना चाहिए। हम इंडियन नॉलेज सिस्टम से चीज़ों को हासिल करें। इस पर बाज़ टिप्पणी करने वाले लोग ये कहते हैं कि इंडियन नॉलेज सिस्टम का मतलब वेदास और इसी तरह के जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उसका ज़िक्र है। उनका ज़िक्र हो सकता है, लेकिन हमको ये बताने की ज़रूरत है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में सिर्फ वेदास का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें और भी रिलीजन बिलीफ्स का कंट्रीब्यूशन है। मसलन वेदास वाले पीरियड के बाद बुद्धिस्टों ने एजुकेशन में बहुत काम किया। जिन यूनिवर्सिटियों का तस्करा एनईपी ने किया है वो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी हैं अक्सर। तो हमें ये देखना है, खोजना है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम में वेदास भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, उसके बाद इस्लाम और मुसलमानों का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसको किताबों में लिखा गया। और इंडिया में मुसलमानों ने जो कंट्रीब्यूट किया, जो सिस्टम को डेवलप किया, उसे यकीनन इंडियन नॉलेज सिस्टम का एक अहम हिस्सा माना जाना चाहिए और उसको मनवाना चाहिए। लेकिन इस जहत हमारे रिसर्च स्कॉलर्स जितना काम करना चाहिए उतना नहीं किए हैं। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये ज़ोर देना चाहूँगा कि हमारे वो छात्र जो ह्यूमैनिटीज़ में रिसर्च कर रहे हैं वो इंडियन नॉलेज सिस्टम में मुसलमानों के कंट्रीब्यूशन को भी डॉक्यूमेंट करें।
دیکھیں ویلیوز اور موریلٹی میں ایک بہت بڑا انتر ہے. ویلیوز کا مطلب وہ جو کسی بھی سویلائزیشن، ریلیجن یا کلچر میں ایسے اقدار، ایسے ٹینٹس، ایسے بیہیویئر جن کو مانیتا پراپت ہے اور جن بیہیویئر کو اچھا مانا جاتا ہے اسے ویلیوز کہتے ہیں. ویلیوز کتابوں کی چیزیں ہیں، ویلیوز ہسٹری میں بیان کی جاتی ہیں، ویلیوز اسکرپچرس میں بیان کی جاتی ہیں، ویلیوز کانسٹیٹیوشن میں بیان کی گئی ہیں، ویلیوز کتابوں میں بیان کی گئی ہیں. یہ ویلیوز ہو گئی. اب ایک شخص یا ایک چھاتر ویلیوز تو پڑھتا ہے لیکن ان ویلیوز کو اپنی لائف میں مینیفیسٹ نہیں کرتا، ظاہر نہیں کرتا. اس لیے نہیں کرتا کہ اس نے ان ویلیوز کو موریلٹی میں کنورٹ نہیں کیا. تو ویلیوز تو کتابی چیزیں ہیں، موریلٹی وہ ہے جو اس کی لائف سے، اس کی انٹرپرسنل اسکل سے، اس کے رشتوں ناتوں سے، اس کا لوگوں کے ساتھ اور اس کے اطراف جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ کیسا انٹریکشن کرتا ہے، وہ موریلٹی ہے. اور ویلیوز کو موریلٹی میں کنورٹ کرنا صرف ٹیچنگ سے نہیں ہوتا، اس کے لیے جو پروسیس ہے اسے انٹرنلائزیشن کا پروسیس کہتے ہیں، اسے تزکیہ کا پروسیس کہتے ہیں، اسے لوگوں میں ٹرانسفرمیشن لانے کا پروسیس کہا جاتا ہے. اور وہ آج وقت کی ضرورت ہے. NEP بھی اسی پر زور دیتی ہے. دیکھیے مدرسہ ایک دائرے میں انسٹیٹیوشنس ہیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہیں، اور انہیں کسی بھی اعتبار سے کمتر سمجھنا نہیں چاہیے اور نہ ہی ان کو کمتر دکھانے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ ایک ایسا جال اور ایک ایسا سسٹم ہے جو گورنمنٹ سے مدد حاصل کیے بنا ایک بڑی آبادی کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، لٹریٹ کر رہا ہے. تو NEP لیکن یہ چاہتی ہے کہ سارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ریگولرائز ہو جائیں، ریگولیٹ ہو جائیں. تو ہمارے جو مدارس ہیں ان کو ہر سطح پہ ریگولیٹ کر لینا چاہیے، اور اگر وہاں ممکن ہو سکا تو عصری تعلیم کا بھی انتظام کرنا چاہیے. اس کے لیے NIOS ایک بہتر آپشن ہے. اس آپشن کا استعمال کرتے ہوئے مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کو میٹرک کم سے کم کوالیفائی کرانا چاہیے. آج میٹرک تقریباً تمام چیزوں کے لیے، دنیاوی کاموں کے لیے ضروری ہو گئی ہے، چاہے بینک اکاؤنٹ کھولیں آپ یا پاسپورٹ بنائیں. تو اس لیے میٹرک کے سرٹیفکیٹ تو ہمارے ایون مدرسہ کے اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے. اور میں چاہوں گا کہ وہ NIOS کی ویب سائٹ جائیں، دیکھیں اور اپنے بچوں کو انرول کرا کر، بہت آسان طریقہ ہے. اور آپ جو مدرسے میں سبجیکٹس پڑھا رہے ہیں انہی کا گویا امتحان دینا ہے. آپ کے دین کو اس سے کوئی خطرہ لاحق حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے NEP ورڈز میں تو کہی ہے کہ مادری زبان میں تعلیم ہونی چاہیے، اور یہ میٹر آف فیکٹ ہے. دنیا کا ہر ماہر تعلیم یہی کہتا ہے کہ کم سے کم بچے کی بنیادی تعلیم مادری زبان میں ہونی چاہیے. اگر مادری زبان میں تعلیم نہیں دی جا رہی ہے تو آخری درجے میں یہ کہا وائگوسکی جیسا بہت مشہور ماہر تعلیم نے کہ بچوں کو مادری زبان ضرور سکھانی چاہیے. اس سے بچے اپنے لائف کو بہت ہی اچھا گزار سکتے ہیں اور لائف کا مزہ لے سکتے ہیں. اب آپ دیکھ لیجئے، آپ کی اگر مادری زبان اردو ہے، اگر آپ اردو نہیں سیکھے ہیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے. میں نے ایک اچھے اردو گھرانے کے لڑکے سے جب گھر گیا، ان کے ابا جان شاعر ہیں اور گھر میں اردو کا ماحول ہے، میں نے یہ پوچھا کہ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو لڑکا جواب نہیں دے سکا، تھوڑی دیر ہکا بکا رہ گیا. تو میں یہ بتانا نہیں چاہ رہا کہ بچہ جواب نہیں دے سکا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ بچہ اس اسم گرامی کے لفظ کی لذت کو محسوس نہیں کر سکتا. تو یہ جو اپنے مادری زبان کی لذت ہے، وہ لذت آپ کی لائف میں ہیپینس کو بڑھاتی ہے. تو اس لیے مادری زبان تو سیکھنا ہے، جس کو R1 کہا جاتا ہے. اگر اس میں تعلیم کا انتظام نہیں ہے تو کم سے کم
اردو مادری زبان والے بچوں کو ضرور ایک لینگویج سکھائیں۔ ابھی فیشن یہ ہو گیا ہے کہ اردو تو بول لیتا ہے بچہ، اردو کی کیا ضرورت ہے، اردو کے بجائے ہندی لے لیتے ہیں، اردو کو اوائڈ کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ بھی کر رہے ہیں کہ اردو کے بجائے جیپنیز، جرمنی لینگویج لے لیتے ہیں۔ تو میں ایسے تمام پیرنٹس سے بہت ہی ادباً گزارش کروں گا کہ اگر آپ اپنے بچے کو اردو نہیں سکھا رہے ہیں، اگر آپ کے گھر کی زبان اردو ہے تو آپ بچے پر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اردو ایک مذہبی زبان ہے، اردو ایک کلچرل زبان ہے، اردو ایک ایسی زبان ہے جو آپ کی مسرتوں میں اضافہ کرتی ہے۔ اس لیے اردو داں طبقہ اپنے بچے کو اردو میں تعلیم ضرور دے، اس کے ساتھ انگریزی بہترین سکھائے۔ گریڈ 5 میں آنے تک بچہ اچھی انگریزی سیکھ لے، گریڈ 3 تک آنے تک بچہ اچھی اردو سیکھ لے، اس کی ووکیبلری 3000 ورڈز کی ہونی چاہیے۔ یہ سب پیرامیٹرز ہیں گورنمنٹ کے پاس اور NEP کے پاس، اس کو ہم اختیار کرنا چاہیے۔ بورڈ آف اسلامک دیکھیے NEP کا نفاذ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، NEP کا نصاب بورڈ آف اسلامک ایجوکیشن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ البتہ ہم اس کے جو اچھے نکات ہیں اسے ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بالخصوص اس میں جو ویلیو ایجوکیشن کی بات ہے اس پر ہم نے بھی بہت زور دیا ہے۔ اس کا ہم نے ایک ماڈیول بنایا ہے کہ کس طرح بچوں میں انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ہوگا، کس طرح بچوں کے اندر ہم اخلاق کو پیدا کریں گے۔ یہ پوری ہم نے ایک اسکیم بنائی ہے، اس کی پائلٹنگ ہو رہی ہے، تجربے کے طور پر ہم اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح بہت ساری اچھی باتیں اس میں کہی گئی ہیں۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ اسکولوں کو کمیونٹی سے کنیکٹ کریں، یہ اچھا کانسیپٹ ہے۔ اسکول اور کمیونٹی کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے، اس کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں۔ اس کو بھی ہم پروموٹ کر رہے ہیں کہ اسکولوں کو پراپر ریگولیٹ کیا جائے، ان کے حساب کتاب رکھے جائیں۔ یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ پیرنٹنگ کا انتظام کیا جائے، وہ بھی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ بچوں کی کاؤنسلنگ کی بات کہی گئی ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ادارہ قائم کیا ہے، کاؤنسلنگ بھی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح کہا گیا ہے کہ ٹیچرز کی ٹریننگ ہونا چاہیے فریکوینٹلی، تو بورڈ ٹیچرز کی ٹریننگ کا انتظام کرتا ہے، مینجمنٹ کی ٹریننگ کا انتظام کرتا ہے۔ نان ٹیچنگ اسٹاف کی ٹریننگ اکثر اگنور ہو جاتی ہے، اس کی بھی ہم ٹریننگ کر رہے ہیں۔ تو اس طرح جتنے گڈ پوائنٹ ہیں NEP میں، ان تمام کو لے کر کوششیں ہو رہی ہیں۔